مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پہ اندر ڈرگ سپلائی کر دیتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جیل تو سارا انہی کی تحویل میں ہے، کسی کی مجال ہے کہ وہاں پہ چڑیا پر مار سکیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹنے ٹیک۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پرووائڈ کر رہے ہو، تو جیل والوں پہ نظر ہوئی، عملے تبدیل ہو گئے۔ دوسری پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں، اگر اس نے ایک ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے، 3 مہینے میں کوئی ڈرگ لی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا نام تبدیل کر کے، خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے۔ جب رزلٹ آیا تو 9 مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں، اگر 9 مہینے قبل بھی لی ہوتی نا تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی۔ وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہے نہ بلڈ میں ہے، یہ کوئی ڈرگ یوز ہی نہیں کرتا ہے۔ تب جو ہے سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے۔ اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاء کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے، تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے؟ خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک۔ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاء جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے، اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاء جو ہیں، چونکہ ان کے پیچھے بار ایسوسییشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، پھر عدالتیں بھی وکلاء کا خاص خیال کرتی ہے، وہی ان کی یہ سمجھ ہے۔ میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہی وقت تھا کہ وکلاء جو ہیں رول آف لا کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وقت تھا، اور یہ بنیادی کام ہے وکلاء کا۔ بار ایسوسییشن جو ہیں اپنے اضلاع، تحصیلوں، ٹاؤنز، بڑے شہروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگہبان ہوتے ہیں۔ کس طرح جو ہیں پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا، لیکن بار جو ہیں وہ اپنا روایتی تاریخی کردار ادا نہ کر سکے۔ اگر باریں لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی، مجال ہیں کہ لوگ اغوا ہوتے، لوگ گھروں سے اٹھائے جاتے، اتنی فستائیت ہوتی۔ خان صاحب نے گوہر خان صاحب کو اس عہدے کے لیے کیوں چنا؟ کیا وہ فرنٹ پہ آ کے پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے جس طرح خان صاحب کیا کرتے تھے؟ جو مجھے ذاتی طور پہ نظر آ رہے ہیں 2-3 وجوہات جس نے شاید خان کو جو ہیں وہ اس پہ مائل کیا، وہ نمبر 1 یہ ہیں کہ گور خان ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ برداشت والا آدمی ہے، تحمل رکھتا ہے، سافٹ سپوکن ہے، امریکہ سے پڑھا لکھا ہے، بیرسٹر ہیں، UK سے پڑھا ہے، اور بڑا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ خان کے ساتھ بہت انٹریکشن ان کی ہوئی بات چیت میں۔ لیکن عملی طور پہ جس طرح گراؤنڈ میں آپ نظر آتے ہیں، جس طرح لوگوں کو چارج کر رہے ہیں، کراؤڈ کو، جس طرح ووٹر کو باہر نکال رہے ہیں، گوہر خان صاحب تو ہمیں آن گراؤنڈ کہیں نظر نہیں آتے۔ گور خان صاحب کا وقت آئے گا نا، ابھی تو یہ وہ وقت ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جن میں ہم اپنے چیئرمین کو ملوث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پہ پرچے ہو، وہ نظر آئے کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ بھاگ رہا ہے یا وہ بہروب دار رہا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ ابھی انٹرم پہ آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ جی ٹرائل چلاتے جائیں، یعنی پریکٹیکلی تو آپ نے اس فیصلے کو انڈو کر دیا۔ یہ انجنکشن جو جاری ہوا ہے 4-1 کے ریشو سے، تو جب سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ ادارے سے ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر وہ غلط FIR کرنے والے سپاہی، تھانے دار، IG یا DIG سے تو گلہ ہی نہیں ہے، جن کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جو آئین کے تحت گارنٹر ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے، اور جس کا انہوں نے الف اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہاں سے ایسے فیصلے آئیں گے تو اس ملک میں طوائف الملوکی جو ہیں وہ نہیں مچے گی تو کیا رہے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ وہ عدلیہ میں کس قسم کی اصلاحات متعارف کروائیں گے؟
کیا پیشین گوئی آپ کی؟ میں ابھی تک جو اس کا کردار رہا ہے فیصلوں کے حوالے سے وہ انتہائی ایک اچھے منصف کا رہا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ ناخوش ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری پیش رفت سے، اور ہم مجبور ہیں. میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، جتنی خان کے فیصلوں میں تاخیر ہوگی اتنا ہی ہمارا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو ہم نے آئیڈیلائز کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ اس پہ ہمارا اعتماد کم ہو. آپ یقین کریں اب بھی میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ایک مضبوط چیف جسٹس کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حلقوں کے سیاسی مسائل سنے اور ان کے حل تجویز کیے. پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کی. کنونشنز اور جلسوں کے حوالے سے پارٹی حکمت عملی پر رہنمائی دی. گھر کے لیے روانہ ہوئے. خان صاحب نے پورے ملک میں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے، الیکشن کیمپین شروع کرنے کے لیے جو آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، یہ آپ ہی کو کیوں سونپی گئی؟ کیونکہ بقایا لیڈرشپ تو گرفتار ہیں، پریزیڈنٹ اندر ہیں، وائس چیئرمین صاحب اندر ہیں، تو اس کے بعد واحد میں ہی بچتا تھا لیڈرشپ میں کہ میں. دوسری بات یہ مشکل کام ہے اور اس کے لیے خان کی وزڈم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. مشکل کام کے لیے مشکل لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. آئی ایم اے بٹ ڈیفیکلٹ پرسن. بڑی کیمپین کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے پارٹی فنڈ کرتی ہے، اپنی جیب سے لگاتے ہیں؟ کیا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ یہ سارے خرچے اٹھا لیں؟ ابھی تک جو کیمپین ہم کر رہے ہیں، کنونشن، یہ سب میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. پارٹی کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی تو شاید میری اہمیت یہ گوارا نہ کرتی کہ میں پارٹی کے آگے ہاتھ بڑھاتا. تو جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں اپنے جیب سے ادا کرتا رہوں گا. خان صاحب کے کیسز بھی آپ لڑتے ہیں، تو خان صاحب آپ کو فیس دیتے ہیں کیسز کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے کیسز لڑنے کا مجھے اعزاز ہے، اور ہر عدالتوں میں سپریم کورٹ تک. لیکن کیسز کیا، فیس کیا ہم ان سے طلب کریں، یہ تو ہمارے لیے، ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں.